یہ بڑھ کے مار رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو گرجتے جو ہیں وہ برستے نہیں ہیں. کر کے دیکھیں نا ذرا, کریں یہ, اگر اتنی ہی جرت ہے تو کریں. یہ خود دیکھیں, نہ ان کی کوئی مورل ویلیو ہے, نہ ان کی کوئی لیگل ہے, نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل ہے, نہ یہ وزیر اعظم جو ہے عوامی حمایت یافتہ وزیر اعظم ہے, یہ حکومت عوامی حمایت یافتہ نہیں ہے. ان کو صرف 17 سیٹیں صرف ان کو ملی تھیں. 17 سیٹوں والے جو ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. یہ باقی بڑھ کے مار رہے ہیں, یہ آخری دموں پر ہیں. آپ کو ان قریب یہ بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم انہیں بھاگنے نہیں دیں گے. ان کی دولتیں جو دنیا ساری میں ہے, لندن کے جو یہ فلیٹس میں جا کے رہتے ہیں پارک لینڈ ویو کے, یا ون ہائیڈ پارک پیلس جو حسن نواز کی 50 ارب کی ہے, یا دبئی میں جو ماشاءاللہ سمدھی صاحب کی اسکائی راکٹنگ ٹاورز ہیں, یا وہ لیموز کی ایک پوری بریگیڈ ہے, یہ ان کو پچیں گے نہیں. پاکستان کا ڈاکہ مارا ہوا پیسہ ہے, وہ ہم لے کے رہیں گے. پچھلی دفعہ تو باجوے نے نہیں لینے دیا تھا, اب ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے بچتے ہیں. یہ ان کی وفا پاکستان کے ساتھ ہے. یہ دھرتی ماں کو 3 دفعہ لوٹنے کے بعد اب 4تھی مرتبہ آ گئے, اور اب تو یہ ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے, یہ گدھوں کی طرح اسے بھی نوچ رہے ہیں. اور 3 نسلیں تو یہ پہلے ہی گروی رکھ چکے ہیں پاکستان کی. آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. 3 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے. اور آپ دیکھیے گا معیشت کا یہ عالم ہے کہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے سک رہے ہیں. وہ زیورات بیچ کر یا کوئی چیز گروی رکھ کے وہ جو ہے زیورات وہ اپنا بجلی کے بل دیتے ہیں. گیس کا یعنی پیٹرول یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. لوگوں نے گاڑیاں بند کر دی ہیں, چھوٹی پر آ گئے ہیں, موٹر سائیکل پر آ گئے ہیں. اسکولوں سے بچوں کو اٹھا لیا گیا ہے انہوں نے. کچن آئٹمز جو ہے یہ پورے نہیں ہو سکتے ہیں اتنی اسکائی راکٹنگ میں. ان کے جو ہے پروٹوکلز میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. 150 گاڑی مریم بی بی لے کے چلتی ہے. حمزہ کے دیکھو, شہباز کے دیکھو, شہباز کے بچوں کو دیکھو, نواز شریف کو دیکھو, سارا وہ ان کی تو عوام کی پیسے ہوتے ہیں, عوام کے ٹیکسز کے پیسے کے اوپر عیاشی کر رہے ہیں. یہ بجلی کے بل مفت ہیں ان کی, پیٹرول ان کا مفت ہے, نوکر شاکر ان کے مفت ہیں, کوٹھیاں ان کی مفت ہیں, گاڑیوں کی یہ کھیپ لے کر جاتے ہیں, دھول مٹی پھینکتے ہوئے عوام کے منہ پر چڑھاتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ ذرا بغیر کسی پروٹوکل کے, ایک کو میں چیلنج کرتا ہوں, ایک ان کا جو ہے حکمرانوں میں سے ایک بھی بازار میں بغیر پروٹوکل کے جا کر دکھا دے, میں سیاست چھوڑ دوں گا. ان کو کہیں ذرا جا کے دکھا دے, سیاست چھوڑ دوں گا میں. اگر یہ اتنے یعنی بدنام ہو چکے ہیں, اتنے بدنام ہیں. اتنا بچہ بھی کہتا ہے کہ میں کیمپین کر رہا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ نیگیٹو کسی کے خلاف نہیں بات کرنی. اب اتنے بچے کو میں روک سکتا ہوں؟ وہ جناب ایک لشکر ہو جاتا تھا, گلی گلی میں چور ہے مریم کے پاپا, چور ہیں مریم کے پاپا. اب میں بتاؤ کیا کروں اس کو. یہ اتنے بچے کے ذہن میں پرورش پاتے ہوئے وہ جب 18 سال میں آئے گا تو اس کی نفرت کی انتہا آپ دیکھ لیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. عوام کی فلاح اور بہبود اسی میں ہے بہبود کہ یہ فارم 47 کی جو ہے اس کو بھی چلنے دیں, انصاف ہونے دیں. آج ہمارا یہی تھا یہاں سیمینار بھی کہ انصاف کو انصاف دو. انصاف بھی انصاف کا طلبگار ہے. عدلیہ بھی, عدالتیں بھی ان کو پابند زنجیر کیا ہوا ہے. عدالتیں بھی اب وہ توڑ رہی ہیں, زنجیریں توڑ کر وہ بھی بالا عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہیں کہ ہمیں بھی انصاف دیجیے گا. سو جتنی جلدی انصاف مل کر عوامی مینڈیٹ بحال ہو جائے گا, یہ ملک خوشحال ہو جائے گا, خوشحال ہو جائے گا. بغیر مینڈیٹ چوری شدہ مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت جو ہے وہ عوامی فلاح کا کوئی کام نہیں کر سکتی. آئی پی پیز کو ہی دیکھ لیں, آئی پی پیز میں اربوں خربوں ان کے اپنے وزیر جو ہے انکشاف کر رہے ہیں, جو کیئر ٹیکر وزیر تھے. اور ان کے اگر ایک اس نے جو کیا کہ جی 4 ارب یہ کیئر ٹیکر کھا گیا ہے, تو آپ ذرا دیکھیں اس نے کیا کہا. اس نے کہا اگر میں نے فارم 47 تمہاری کچا چٹا کھول دیا تو تم منہ دکھانے لائق نہیں رہو گے. میں نے نہیں کہا, یہ خود ان کا کیئر ٹیکر چیف پرائم منسٹر کہہ رہا ہے جس نے الیکشنز کروائے تھے. سو یہ پوزیشن ہے. آپ ایڈ ہاکزم کسی شکل میں قابل قبول نہیں, کسی شکل میں, کسی ادارے میں
ایڈ ہاکزم جو ہے قابل قبول نہیں ہے. ایڈ ہاکزم ہوتی ہی بےایمانی کی بنیاد پر ہوتی ہے, بدنیتی کی بنیاد پر ہوتی ہے. من پسند لوگوں کو آپ جو ہے بیچ میں انڈکٹ کرتے ہو, پیمند کاری کرتے ہو, اور ان کو بھی خدا کا خوف ہونا چاہیے. ایک تو جو سینئر جج صاحب ہیں وہ ڈائلسس پر ہیں, اپنی صحت کا ہی خیال کریں, ہمیں آپ کی صحت کا بہت فکر ہے. کیوں آپ یہ بوجھ لیتے ہیں, عوام کی گالیاں بد دعائیں کیوں لیتے ہیں؟ اور پھر سینئر ترین آپ جج تھے, آپ چیف جسٹس بھی ایکٹنگ رہے ہیں, اب آپ یعنی ایڈ ہاک جج جونیئر ترین بیٹھتا ہے, 18ویں نمبر پر بیٹھے گا, جن کا سب کا سینئر رہا ہے, تو ان کو خود بھی اپنی عزت اور اس کا خیال ہونا چاہیے. باہر کا صحت کا تو ہمیں خیال ہے. دیکھیں کوئی بھی نہیں آئے گا جج, میں آپ کو بتا دوں, 2 تو ویسے ریکیوز کر کے, میں خود پارلیمانی کمیٹی کا ممبر ہوں, جو ہمارے اپوزیشن کے ہوتے ہیں, ہمارے پاس توثیق کے لیے آتا ہے, ہمارے پاس ابھی توثیق کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا ہے. ہم مسترد کریں گے, اسے مسترد کریں گے. ہم کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دیں گے جو انصاف پر جو ہے وہ قدغن لگتا ہو یا انصاف پر بندش آتی ہو. تھینک یو.